سنہری دن ہے، یوم الفرقان، اس کو قرآن کریم نے یوم الفرقان کہا ہے۔ 25 دسمبر، 11 ستمبر، 9 نومبر، بہت ساری چیزیں ہمیں یاد ہیں۔ اپنی تاریخ جہاں سے اسلام کو شوکت ملی اسی کو ہم بھول گئے، اسی لیے آج ہم اپنے بڑوں سے غافل ہیں، صحابہ کے حالات سے غافل ہیں، میڈیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے حالات کو پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، جمعہ 17 رمضان 2 ہجری 25 مئی 624 عیسوی 624 عیسوی، دوسری تاریخ بھی دی ہے جو یعنی کہ شمسی تاریخ بھی دی ہے۔ اس کا سورج طلوع ہوا تو قریشی اپنی جنگی تیاری مکمل کر چکے تھے، یعنی لشکر اسلام ایک طرف تھا، 313 نہتے لوگ اور اسلحے سے لیس کفار تقریباً 950 سے 1000۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کی صفیں درست کر رہے تھے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت، یہ بھی صفیں درست کرنا، جہاد کی صفیں درست کرنا، یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت۔ آپ نماز کی صفیں بھی درست کرتے تھے، اور تقریباً یہ جو پریڈ وغیرہ بعد میں لیا ہے نا، یہ اسی سے لیا ہے مسلمانوں نے، کہ کیسے جماعت کے ساتھ پھر آپ نے یہ سب اس میں بھی اسی طرح آپ قطار لگاتے تھے، صفیں بناتے تھے، میمنہ ادھر، مشعمہ ادھر، اس طرح آگے پیچھے کون ہوگا، یہ سب نبی علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ کاش کہ مسلمان اس کا مطالعہ کریں۔ حضرت سعد بن معاذ کے مشورے سے آپ کے لیے ایک ٹیلے پر کھجور کی شاخوں اور پتوں سے ایک سائبان بنایا گیا تھا تاکہ آپ وہاں تشریف رکھیں اور پورے میدان جنگ کا معائنہ کر کے احکامات دیتے رہیں، یعنی آپ ایک کمانڈر کا کردار ادا کر رہے تھے۔ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے جو امت سے آج پوشیدہ ہے۔ تو آپ وہاں سے معائنہ کرتے رہیں اور احکامات دیتے رہیں۔ پیچھے تیز رفتار سواریاں بھی رکھی گئیں تاکہ خدا نخواستہ شکست کی صورت میں اپنے گھر اور وطن جانے کا، مدینہ پاک جانے کا راستہ کھلا رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار غار اور آپ کے عاشق خاص، آپ کے محافظ مقرر ہوئے۔ صبح سویرے قریش کا لشکر سامنے آ گیا اور کچھ فاصلہ چھوڑ کر صفارہ ہوا۔ یہ اسلام اور کفر کا پہلا اور فیصلہ کن معرکہ تھا۔ ایک طرف 313 مسلمان تھے جن کا سامان جنگ بھی کم تھا، دوسری طرف تین گنا کفار بہترین اسلحے کے ساتھ موجود تھے۔ آج بھی کفار کے پاس اسلحہ موجود ہے اور مسلمانوں کے پاس یہ کچھ بہت ہی کم ہے۔ وہ بھی یہی وقت تھا، لیکن بات ہمت اور ایمان کی ہے۔ تو سنیے، فرماتے ہیں کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، اگر آج مومنوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ اتنی بے تابی سے دعا فرما رہے تھے کہ آپ کی چادر شان مبارک سے بار بار سرک جاتی، ہاتھ آپ کے بلند ہو رہے تھے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کی چمکتی ہوئی بغلیں دیکھی، یعنی آپ کی اضطرابی ہے حالت میں آدمی ایسے دعا کرتا ہے، ویسے تو یوں کرنا سنت ہے، لیکن اضطرابی حالت میں آدمی ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کی چمکدار بغلیں دیکھی، اور اس طرح آپ بےتابی کے ساتھ اور اضطرابی کیفیت میں مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لیے گھر میں بیٹھ کے نہیں، میدان جنگ میں آ کے دعا کر رہے، خود بھی شامل تھے۔ اور یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہوں میں، تم جا کے لڑو، یہ نہیں، بلکہ خود آپ وہاں پہ تشریف فرما ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو آپ کی چادر شان مبارک سے بار بار سرک جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق چادر درست کرتے اور تسلی دیتے کہ اللہ کے رسول، آپ اپنے رب سے خوب مانگ چکے، اس نے آپ سے جو وعدہ فرمایا وہ ضرور پورا ہوگا، اللہ آپ کی ضرور مدد کریں گے، آپ کو فتح مند فرمائیں گے۔ دو صحابی عین اس وقت میں شرکت کے لیے پہنچے۔ مسلمانوں کو بڑی مسرت ہوئی کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو اپنی عددی کمی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔
313 کے بعد 2 آ گئے غالباً حذیفہ بن یمان اور ان کے ابا یمان. ایسے میں اگر ایک شخص بھی مزید پہنچ جاتا تو غنیمت تھا، مگر آنے والوں نے بتایا کہ راستے میں ہمیں کفار نے روک لیا اور کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے جا رہے ہو نا. ہم نے بادل ناخواستہ کہا کہ ہم لڑائی میں شرکت کے لیے نہیں جا رہے. انہوں نے ہم سے یہ وعدہ لے کر چھوڑا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. انہوں نے وعدہ لیا ورنہ وہ نقصان پہنچاتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو دونوں کو لڑائی میں حصہ لینے سے روک دیا اور فرمایا ہم ہر حال میں وعدے کی پابندی کریں گے، ہمارے لیے بس اللہ کی مدد کافی ہے. یہ کام وہی کر سکتا ہے. مورخ اسلام لکھتے ہیں یہ وعدے کی پابندی ایسی مثال ہے جو پیغمبری پیش کر سکتا ہے، ورنہ ایسے وقت میں آدمی کہہ سکتا ہے اس نے تو زبردستی وعدہ لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے جان کے تو نہیں کیا، چلو آ جاؤ ہمارے ساتھ. نہیں، وعدے کی پابندی آپ نے سکھائی کہ کافر سے بھی وعدہ کرو تو اس طرح پورا کرو، اور چاہے کتنی مشقت میں ہو اور کتنی ضرورت تھی اسلام کو ایک آدمی کی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، تم وعدے کی پاسداری کرو. جنگ اس طرح شروع ہوئی کہ کفار کی صفوں سے عمر رسیدہ عتبہ بن ربیعہ جو لشکر کا سردار تھا اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان میں نکلا. تینوں نامور سپاہی تھے. انہوں نے آتے ہی للکارا، اے مسلمانوں، کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا ہے تو آ جائے. یہ سنتے ہی 3 انصاری نوجوان معوذ، عوف اور عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے. عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے تعارف کرایا تو عتبہ نے کہا ہم تم سے کوئی غرض نہیں رکھتے، ہماری ٹکر کے لوگ مقابلے پر بھیجو. ہماری ٹکر کے لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹیلے سے جنگ کی کمان کر رہے تھے. آپ نے ان تینوں کو واپس آنے کا حکم دیا اور آواز لگائی اے عبیدہ بن حارث اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو. یہ تینوں قریشی تھے اور جنگجوئی میں نامور. عبیدہ بن حارث 65 سال کے تھے. حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے 57 برس کے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صرف 25 سال کے تھے. اب مقابلہ بالکل کانٹے کا تھا، کیونکہ ادھر عتبہ بوڑھا اور شیبہ اس سے کچھ کم عمر میں اور ولید بالکل جوان. تینوں صحابی اپنی صف سے نکل کر ان کے سامنے پہنچے. انہوں نے چہرے اور سب سر ڈھانپے ہوئے تھے. بچانے کے لیے پہلے پورا بختر بند ہو جاتے تھے، صرف آنکھیں کھلی ہوتی تھی. اس لیے عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنے نام بتائے. کہا تم لوگ ہمارے برابر ہو. حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عتبہ بن ربیعہ سے نبردآزما ہوئے. حضرت حمزہ اپنے ہم عمر شیبہ پر پل پڑے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نوجوان مقابل ولید پر حملہ کیا. حضرت حمزہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع بھی نہ دیا اور ایک ہی ضرب میں اسے قتل کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ولید نہ ٹک سکا اور مارا گیا، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ دونوں بہت پرانے شمشیر زن تھے، اس لیے دیر تک لڑتے رہے. دونوں کی تلواریں دیر تک ٹکراتی رہیں. حضرت عبیدہ لڑتے لڑتے زخمی ہو کر گر گئے. حضرت حمزہ اور حضرت علی نے انہیں گرتے دیکھا تو عتبہ کی طرف لپکے اور اس کا کام بھی تمام کر دیا. تینوں آنے والے مر گئے اور جہنم واصل ہوئے. پھر وہ عبیدہ کو اٹھا کر آپ علیہ السلام کے پاس لائے. حضرت عبیدہ نے آپ کے قدموں پر اپنے رخسار کو رکھتے ہوئے سوال کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر اپنے گالوں کو رکھا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں شہید ہوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں تم شہید ہو. وہ کہنے لگے آج ابو طالب زندہ ہوتے تو مانتے کہ میں نے ان کے اشعار کا مقصد پورا کر دیا. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح حوالے نہیں کریں گے، چاہے ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، چاہے ہمیں ان کے لیے اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھلانا پڑے. پھر آگے گھمسان کی جنگ. فرماتے ہیں عتبہ، شیبہ اور ولید کے مارے جانے کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی. مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت عمر کے غلام مہجع آگے بڑھے اور شہید ہوئے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جوش دلاتے ہوئے آپ فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے،
جو شخص آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور حوصلے سے لڑے گا، وہ پیٹ نہیں پھیرے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ کچھ صحابہ محفوظ دستے کے طور پر پچھلی صف میں نبی علیہ السلام کے قریب موجود تھے۔ ان میں عمیر بن حمام بھی تھے، جو ہاتھ میں کچھ کھجوریں لیے کھا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے الفاظ سنتے ہی بول اٹھے، کیا میں بھی ان میں شامل ہو سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ وہ بولے واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہہ کر کھجوریں پھینک دیں اور تلوار سونت کر دشمن کی طرف دوڑے۔ لڑتے لڑتے کئی کو قتل کیا، آخر خود بھی شہید ہو گئے۔ انصاری نوجوانوں کا جذبہ جہاد، جنگ میں انصاری نوجوانوں کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ دو انصاری بھائیوں معاذ بن عفرہ اور معوذ بن عفرہ نے، جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس کھڑے تھے، ان سے پوچھا چچا کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں خوب پہچانتا ہوں۔ تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ بچے ہیں کیا کام ہے؟ بولے سنا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کی قسم اگر وہ نظر آ گیا تو ہم سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ بچے کہہ رہے ہیں ابھی ہمارے بچے جیسے بڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے عشق مجازی میں مبتلا ہوتے ہیں، داڑیاں مونڈتے ہیں۔ صحابہ کے بچے بھی میدان جہاد میں تھے، 14 سال کے تھے عبداللہ ابن عمر، ابھی آگے آئے گا۔ ان لوگوں کو واپس کر دیا گیا، تم ابھی بالغ اور سمجھدار نہیں ہو، تم اگلی دفعہ کبھی موقع آئے تو اس میں لڑنا، بچہ سمجھ کے لیکن یہ جانا چاہ رہے تھے اور بہت آبدیدہ ہو کے واپس آئے کہ ہمیں شامل نہیں کیا گیا۔ جیسے صحابہ تھے ویسے ان کے بچے تھے، جیسے آج ہم ہیں غافل، ہمارے بچے بھی نماز میں بھی نہیں آتے تو جہاد کیا کریں گے؟ تو فرما رہے ہیں کہ وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ آج اگر وہ ہمیں نظر آ گیا تو ہم سے بچ نہیں سکتا۔ اسی وقت ابو جہل گھوڑے پہ سوار اپنے ساتھیوں کو جوش دلاتا ادھر سے گزرا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا وہ دیکھو تمہارا مقصد آ رہا ہے۔ ابو جہل اور وہ بھی بختر بند تھا، بہت کم جگہ اس کی کھلی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی دونوں لڑکے پیدل ابو جہل کی طرف لپکے۔ اس دوران ایک اور انصاری صحابی معاذ بن عمر جو پہلے سے ابو جہل کی طاق میں تھے اس پر جھپٹ پڑے اور اس کی پنڈلی پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے باپ کو زخمی ہوتے دیکھا تو معاذ بن عمر کے کندھے پر تلوار کا وار کیا جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑی سی کھال اس سے جڑی رہ گئی جس سے بازو لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ بن عمر کا بازو لٹکنے لگا اور ان کو اس بازو کی وجہ سے لڑنے میں مشقت پیش آئی تو اس پر اپنے بازو پر پاؤں رکھ کر جھٹکا دیا جس سے وہ کھال بھی الگ ہو گئی اور انہوں نے بازو کو پھینک دیا۔ ادھر معوذ نے ابو جہل پر دوسرا حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اور خود بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ بچے صحابی خود بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ابو جہل خون میں لت پت ہو کر گھوڑے سے نیچے گر چکا تھا۔ معاذ بن عفرہ اور معاذ بن عمر نے خیال کیا کہ ابو جہل مر چکا، دونوں دوڑے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ماجرا سنایا۔ آپ نے ان سے پوچھا تم میں سے کس نے مارا ہے؟ دونوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ میں نے۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے تلواریں صاف کر لیں؟ جواب دیا جی نہیں۔ آپ نے ان دونوں کی تلواروں پر خون لگا دیکھا تو معاذ بن عمر کی تلوار پر خون گواہی دے رہا تھا کہ مہلک وار انہوں نے کیا۔ تاہم آپ نے حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا تم دونوں نے اسے مارا ہے۔ پھر آپ نے فیصلہ دیا کہ ابو جہل کے جسم کے کپڑے اور زرہ معاذ بن عمر کو دے دیے جائیں۔ مال غنیمت اس کو کہتے ہیں۔ مشرکین کو شکست فاس۔ جنگ کے انتہائی مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق چھپر سے اتر کر مارکے میں شریک ہوئے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے شدید لمحات میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ لیتے تھے، یعنی آپ بہادر تھے، آپ کی اوٹ ہم لیتے تھے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں جب جنگ کے شعلے اپنی انتہائی حدت کو پہنچے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے کہا یہ چہرے خار ہو جائیں، اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے قدم اکھاڑ دے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے صحابہ کو فیصلہ کن حملے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما وما رمیت اذ، آپ نے نہیں پھینکا مٹی، ہم نے مارا ہے ان کو۔ آپ نے خاک جو پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ
السلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا، معجزانہ طور پر کفار میں سے ہر ایک کی آنکھ میں یہ مٹی جا پہنچی، ان میں کھلبلی مچ گئی۔ ادھر صحابہ کرام نے زوردار حملہ کر دیا، مشرکین شکست کھا کر بھاگ نکلے، مسلمانوں نے پیچھا کرتے ہوئے بھی بہت سو کو قتل اور گرفتار کیا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ سورہ انفال میں ہے کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے آپ کی فریاد سن لی اور کہا کہ کہا کہ میں آپ کے 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو سلسلے وار آئیں گے۔ فرشتوں کی آمد سے کفار کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی، وہ یہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ فرشتوں نے ایک آدھ مشرک کو قتل بھی کیا، مگر عمومی طور پر جنگ میں حصہ نہیں لیا، ورنہ ایک ہی فرشتہ پوری دنیا کے کافروں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ ان کا مقصد بس مسلمانوں کے حوصلے بڑھانا اور کفار کو مرعوب کرنا تھا۔ بدر کے جنگ میں جب مشرکین فرار ہوئے تو ایسے میں ایک انصاری ایک مشرک کا پیچھا کر رہے تھے، انہوں نے کوڑا مارنے کی سنسناہٹ سنی، ساتھ ہی آواز آئی، اے ہیزوم آگے بڑھ۔ صحابی نے دیکھا وہ مشرک وہیں گر پڑا، اس کی ناک ٹوٹ گئی، منہ پھٹ گیا۔ صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ سنایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان سے اترنے والا مددگار فرشتہ تھا۔ ہیزوم اس فرشتے کے گھوڑے کا نام ہے۔ بدر کے دن مشرکوں کی مدد کے لیے ابلیس خود آیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا یہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہے۔ آج حق غالب آ گیا تو اسلام کو ابھرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عام حالات میں ابلیس سامنے آ کر برے سے برے آدمی کی مدد نہیں کرتا، مگر اس دن کفر کو پسپائی سے بچانے کے لیے ابلیس اتنا فکر مند تھا کہ خود ایک مشرک سردار سراقہ بن مالک کنانی کی شکل میں شیطانوں کی ایک پوری فوج کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ ابلیس نے مشرکوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جنگ کے آغاز میں کہا تھا، آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارا حامی ہوں۔ لیکن جب جبریل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے تو ابلیس اپنے چیلوں سمیت بدحواس ہو کر بھاگ نکلا۔ مشرکین مکہ یہی سمجھے کہ سراقہ بھاگا ہے۔ جنگ میں شکست کھا کر مکہ پہنچے تو انہوں نے سراقہ کو خوب برا بھلا کہا اور بولے، تم سب سے پہلے صفیں توڑ کر بھاگے اور نکلے اور جنگ میں ہمیں مروا دیا۔ سراقہ حیران ہو کر بولا، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں، میں تو میدان جنگ میں گیا ہی نہیں، شیطان تھا جو اس کے روپ میں آیا تھا۔ مگر مشرکین سمجھے کہ سراقہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ لڑائی کا ہنگامہ تھم گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش تلاش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اسے ڈھونڈ نکالا اور دیکھا کہ ابھی اس میں کچھ رمق باقی ہے، انہوں نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھا۔ اس بات کو لکھتے ہوئے مولانا ادریس صاحب قادری رحمہ اللہ تعالی سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں، جب وہ اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھے اس کی گردن کاٹنے لگے تو کہنے لگا، اے چرواہے کے بیٹے، تو آج بہت بلند جگہ پہ بیٹھا ہے۔ اتنا بڑا چودھری تھا، اتنا بڑا متکبر تھا، مرتے وقت بھی اس کا تکبر بول رہا ہے، تو بڑی اونچی جگہ بیٹھا ہے، میں سردار کے سینے پہ بیٹھا ہے، اور دیکھ کہہ دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج کے دن تمہاری نفرت پہلے سے میرے دل میں زیادہ ہے۔ لہذا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پھر یہ کہا کہ بس آج کے دن دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح عطا فرما دی اور اس کی گردن جدا کر دی، اور انہوں نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ کر کہا، او اللہ کے دشمن، دیکھا آج اللہ نے تجھے رسوا کر کے چھوڑا۔ یہ کہہ کر اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر بولے، اللہ کے رسول، یہ ہے اللہ کا دشمن ابو جہل کا سر، اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بڑائی بس اسی ذات کے لیے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ خوش تھے، بعض کہتے ہیں خوشی سے آپ نے سجدہ کیا کہ اتنا بڑا دشمن آج واصل بجہنم ہوا۔ آپ نے ابو جہل کی تلوار عبداللہ ابن مسعود کو عطا فرمائی، پھر ابو جہل کی لاش کے پاس چل کر گئے اور فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا، آپ کو بہت تنگ کیا تھا اس نے اور بہت زیادہ آپ کا دشمن تھا۔ فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا، اور جس طرح میں اللہ کا سب سے مقرب نبی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا
فرعون اس کے مقابلے میں چھوٹا تھا، یہ اس سے بڑا فرعون تھا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق مشرکین کی لاشوں کے درمیان چلتے ہوئے رزمیہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضور اقدس، یہ بھی سنت ہے رزمیہ اشعار پڑھنا جہاد کے موقع پہ، جذبے کو ابھارنے والی۔ انا النبی لا کذب انا عبد المطلب، نبی علیہ السلام پڑھ رہے ہیں میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصرے کا ایک ٹکڑا پڑھتے، نفلقو حامن پڑھتے، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں پورا کرتے، من رجال عزہ علینا وہم کانوا حقا اظلموها، ہم سر پھاڑ دیتے ہیں ان لوگوں کے جو ہم پر سختی کرتے ہیں، وہ سرکش اور ظالم تھے۔ غزوہ بدر کے دوران صحابہ کے بعض معجزات بھی دیکھے گئے۔ عین لڑائی کے دوران حضرت عکاشہ بن حسن کی تلوار ٹوٹ گئی، آپ نے انہیں ایک لاٹھی دی، ایک لاٹھی یا بعضے کہتے ہیں وہ کسی درخت کی شاخ تھی اور ٹہنی تھی۔ عکاشہ، آپ نے فرمایا عکاشہ اس سے لڑو، انہوں نے جو ہی آپ سے وہ لاٹھی لی وہ ایک تیز دھار تلوار بن گئی، حضرت عکاشہ اس سے لڑتے رہے۔ حضرت رفاعہ بن مالک کی آنکھ میں ایک تیر لگا اور آنکھ پھوٹ گئی، آپ نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈالا جس سے آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی اور پھر کبھی اس میں تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ آپ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ غزوہ بدر میں خون کے رشتوں کو ایمان کے سامنے قربان کرنے کے عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے ان کا باپ آ گیا، ایک بار تو چھوڑ دیا مگر دوسری بار ایمانی غیرت نے للکارا، ہر رشتے کو بھلا کر باپ کو مار ڈالا۔ حضرت عبیدہ بن ابو جراح جو بڑے کمانڈر تھے، بعد میں بہت بڑے کمانڈر ہوئے، اپنے ابا کو مار ڈالا، کیونکہ یہ باپ بیٹے کی لڑائی نہیں تھی، یہ کفر اور اسلام کی، حق و باطل کی لڑائی تھی۔ حضرت فاروق اعظم کے تلوار اپنے ماموں کے خون سے رنگین ہوئے۔ مشرکوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے بڑے بیٹے عبد الکعبہ بھی تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہی عبد الرحمن بن ابی بکر کہلائے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ایک دن اپنے والد حضرت صدیق اکبر سے کہنے لگے، ابا جی بدر کی لڑائی میں آپ کئی مرتبہ میری زد میں آئے، میں نے مگر ہر بار آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے برجستہ جواب دیا، مگر بیٹا اگر تم اس دن میری زد میں آ جاتے تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتا، کیونکہ یہ حق و باطل کی جنگ تھی، یہ باپ بیٹے کی جنگ نہیں تھی۔ غزوہ بدر کی خوشی کے ساتھ غم کے ملاپ کا عجیب منظر، ایک طرف قاصد فتح کی بشارت لے کر مدینے میں داخل ہو رہا ہے اور دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام حضرت عثمان کو چھوڑ کر گئے تھے، ان کی حالت بہت خراب تھی اور آپ نے حضرت عثمان کو فرمایا تم یہاں رہو، تمہیں وہی ثواب ملے گا۔ وہ کئی دنوں سے شدید بیمار تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاوند حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا تھا، ورنہ وہ خود جہاد میں جانے کے لیے تیار اور بےتاب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیریں بلند کرتے رہے، صحابہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور آپ کی لاڈلی بیٹی کو بقیع کی ٹھنڈی خاک میں دفن کیا جا رہا تھا۔ آگے بھی ہے انشاءاللہ، لیکن یہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے کبھی جو ہے تعداد پہ جنگ نہیں لڑی ہے، بلکہ ایمان پہ۔ آج اسی ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ کتنے مسلمان ہیں؟ 313، آج کہتے ہیں تقریباً 2 ارب ہیں۔ 2 ارب میں 1 ارب تو جوان ہوں گے، لیکن 1 ارب جوان دیکھ رہے ہیں اور چند ہزار وہ بیچارے مارے جا رہے ہیں، نہتے مارے جا رہے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے، ایک وقت آئے گا جب تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا، لوگ تمہیں قتل کرنے کے لیے، آج دیکھیے ساری قوتیں جمع ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ دوسرے ممالک ہتھیار دے رہے ہیں، جبھی تو وہ چل رہا ہے، لہذا تم پر لوگ ایسے ٹوٹیں گے جیسے کھانے میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آؤ بھائی کھانا کھا لو، اس طرح تمہیں جمع ہو کے مسلمانوں کو تیغ کیا جائے گا۔ صحابہ نے فوراً پوچھا کیا ہم بہت کمزور اور کم ہوں گے، قلیل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی مگر سمندر کے جھاگ کی طرح۔ ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ مسلمانوں وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، اگر یہ ختم ہو جائے تو آج مسلمان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو دوبارہ بیداری عطا فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔